من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وتغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورہ رعد آیت نمبر 8 اور 9 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 13 میں سے۔ اب یہاں سے یہ دوسری دلیل عقلی ہے اور دوسرے دعوے کو ثابت کرتی ہے، اور وہ دوسرا دعویٰ ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہی اسرار و رموز کو جاننے والا ہے، وہی ہر قسم کے خفیات کو جاننے والا ہے، اور رحموں میں کیا ہے وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں بچہ ہے یا بچی ہے، نر ہے یا مادہ ہے، یا رحم مادر میں کالا ہے یا گورا ہے، یا رحم مادر میں ناقص ہے یا کامل ہے، یا رحم مادر میں جو بچہ ہے یہ سعید ہے، خوش نصیب ہے، یا شقی بدبخت ہے، یہ سب کچھ جاننے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ خوب جانتا ہے ما تحمل کل انثی، جو اٹھاتی ہے ہر مادہ، وما تغیض الارحام، اور جو سکڑتے ہیں ارحام رحم، جو سکڑتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو بڑھاتی ہے، تزداد جو رحم بڑھاتی ہے، اس سے مطلب کیا ہے؟ جو سکڑتے ہیں رحم، اور وما تزداد جو بڑھاتی ہے۔ بعض بچہ جو ہے نا وہ پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں تھوڑا عرصہ رہتا ہے، مطلب 9 مہینے سے کم عرصے میں پیدا ہو جاتے ہیں، بعض بڑھ بھی جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 2 سال تک رہ سکتے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 5 سال تک بھی رہ سکتے ہیں، 2 سال تک۔ امام ضحاک رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے، یہ ایک بڑے امام گزرے تو یہ ہنس بھی رہے تھے اور ان کے دانت بھی نکلے تھے، تو یہ 2 سال سے زائد عرصہ جو ہے نا ماں کے پیٹ میں رہتے، اس لیے، اور دوڑ رہے تھے، گھوم رہے تھے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے ما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر ایک چیز اس کے ہاں بمقدار، ایک اندازے پر ہے۔ عالم الغیب والشہادت، عالم الغیب غیب کا علم رکھنے والا ہے، والشہادت اور ظاہر کو علم رکھنے والا ہے، الکبیر بہت بڑا ہے، المتعال بہت بلند ہے، وہی بڑا ہے، وہی کیا ہے؟ بلند ہے۔ سواء منکم، برابر ہے، منکم تم میں سے، من اسر القول، جو چھپائے بات کو، ومن جہر بھی، اور جو بات کو ظاہر کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور جو چھپتا ہے رات کو، وسارب بالنہار، اور چلنے والے دن کو۔ اللہ جو ہے نا جو چھپتا ہے رات کو اور چلنے والے دن کو، سب کو جاننے والا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، لہو معقبات، اسی کے لیے ہیں پے در پہ آنے والے فرشتے، من بین یدیہ اس کے آگے سے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ من امر اللہ، جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اسی کے لیے وہ فرشتے جو اس کے آگے پیچھے، ٹھیک ہے نا، یہ کرامن کاتبین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں دائیں جانب والے لکھ لیتے ہیں، اور اعمال بد جو بائیں جانب فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سارے اس کے ارد گرد کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ٹالنے کے لیے بھی اللہ اکبر۔ تو فرمایا من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ جو نعمت کرتا ہے اللہ اسے تبدیل نہیں کرتا ہے، بقوم کسی قوم کے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ تبدیل کرے ما بانفسہم، جو ان کے جیوں میں، ان کے سینوں میں،
یعنی اللہ جب کسی پر نعمت کرتا ہے تو اللہ اس نعمت کو چینتا نہیں ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنے سینوں میں گند نہ لا کے رکھے، اور جب وہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو تبدیل کر دے تو خود بہت پھر اللہ رب العزت ان کی حالت، اس لیے ہم عام سادہ بولی میں کہتے ہیں اوے اللہ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔ تو یہ وہ بات فرمایا اللہ اکبر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تبدیل نہیں کرتا ہے ما بقوم اس نعمت کو جو کسی قوم پر کی ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ تبدیل کریں ما بانفسہم جو ان کے دلوں میں، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا اور جب اللہ ارادہ کرے کسی قوم سے برائی کا، ٹھیک ہے نا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ تو اس کے لیے کوئی واپس کرنے والا ٹالنے والا کوئی نہیں، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ اور نہیں ہے ان کے لیے من دونه اس کے علاوہ من وال کوئی بچانے والا کوئی مددگار نہیں۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں دکھا رہا ہے خوفا برقا بجلی کو تمہیں دکھا رہا ہے خوفا خوف سے وطمعا اور امید سے، یعنی آسمان میں جب بجلی کڑکتی ہے تو میں خوف ڈر بھی لگتا ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ جب بھی کسی قوم پہ عذاب آیا ہے تو بادلوں سے اللہ رب العالمین نے عذاب برپا کیا ہے، تو خوف بھی لگتا ہے ڈر بھی لگتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، آسمان جب گرجتا ہے تو فرمایا خوف یریکم البرق جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے کھڑک دکھاتا ہے، خوفا خوف سے بھی وطمعا اور طمع اور امید بھی ہوتی ہے، ہو سکتے بارش ہو جائے، تو امید بھی ہوتی ہے کیا بھائی آسمان میں ٹھیک ہے نا کڑکار شروع ہو گیا، ٹھیک ہے ہو سکتے بارش شروع ہو جائے، وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ اور وہ اٹھاتا ہے سحاب الثِّقَال بوجھل بادلوں کو، بوجھل بادلوں کو پانی بھرے ہوئے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اور تسبیح بیان کرتے ہیں رعد و رعد فرشتہ، رعد کیا ہے جی؟ ایک معنی یہ ہے کہ آسمانی کڑکار کو بھی رعد کہتے ہیں، تو یہ کڑکار جو ہے یہ رب کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، ہم اور آپ تو کہتے ہیں آسمان گرج رہا ہے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے یہ تسبیح بیان ہوتی ہے، یہ چیز ہے کہ ہمیں تو یہ سنائی دے رہے کہ بھئی کڑکار ہے ٹھیک ہے نا گرجنا ہے آوازیں ہیں، لیکن یہ رب کی تسبیح رات فرشتہ ہے جو رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو فرمایا والملائکۃ اور فرشتے من خیفتہ اللہ کے ڈر سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور وہ بیچتا ہے وہ اللہ الصواعق کڑک کڑکار بیچتا ہے بجلی بیچتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ بس پہنچاتا ہے اسے جیسے چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور یہ لوگ اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، یہ اللہ کے دین کے معاملے میں کیا کرتے ہیں جھگڑتے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اور اللہ رب العالمین سخت پکڑنے والا ہے، لہو دعوت الحق جب اتنے دلائل سن لیے ہیں، پچھلے رکوع میں نے آپ کو دلائل ذکر کیے 1 2 3 4 سارے دلائل ٹھیک ہے نا، تو فرمایا جب اتنے دلائل سن لیے کہ خالق لکل شیء هو اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، عالم بکل شیء هو اللہ ہر چیز کا علم کلی رکھنے والا وہ بھی اللہ ہے، مدبر لکل شیء هو اللہ ہر چیز کی تدبیر کرنے والا وہ بھی اللہ ہے، متصرف فی کل شیء هو اللہ ہر چیز میں تصرف کرنے والا بھی اللہ ہے، تو اس مسئلے کو بھی مان جاؤ کہ لہو دعوت الحق پکار خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، یہ بھی مان جو نا ٹھیک ہے نا، اصل مسئلے کی طرف لے کے آ رہے ہیں نا، یہ سارے دلائل تو اسی کے لیے دیے جا رہے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا مرکزی مسئلہ اور مرکزی مضمون ہی یہی ہے اللہ کی توحید، فرمایا لہو دعوت الحق اسی کے لیے پکار حق ہے، والذین یدعون من دونہ بے شک وہ لوگ یدعون من دونہ مشرک کے انجام میں بد کو بیان کیا جا رہا ہے، یدعون جو پکارتے ہیں من دونہ اس کے علاوہ، لا یستجیبون لہ جو انہیں جواب نہیں دیتے ہیں، بشیء کسی چیز کا بھی اللہ کباسط کفیہ مگر ان کا یہ پکارنا ان کو کباسط کفیہ الی الماء اس طرح ہے جس طرح پانی کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہیں، جس طرح پانی کی طرف کوئی ٹھیک ہے نا ہاتھ پھیلائے آگے لیبلغ فاہو ٹھیک ہے نا لیبلغ فاہو
کہ یہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ میں، وما ہوا ببالغہ، اور یہ پانی اس کے منہ کو پہنچنے والا نہیں۔ جیسے پانی کو کوئی آواز دے، پیار سے بھی آواز دے، او پانی میرے منہ میں آ جا، وہ پانی اس کے منہ میں آنے والا نہیں، اس طرح یہ اس کے پکار سننے والے کوئی نہیں۔ جس طرح یہ پانی کو آواز دے کہ میرے منہ میں آ جا، تو کیسے اللہ سمجھاتے ہیں، کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، تاکہ وہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، وما هو ببالغہ، نہیں ہے وہ اس کے منہ میں پہنچنے والا، وما دعاء الکافرین، کسی کے مردے کے بارے میں سننے کا عقیدہ رکھے، کسی بھی غیر اللہ کے متعلق، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر، کہ یہ ہماری پکار سن لیتے ہیں، چاہے وہ انبیاء کرام ہی کیوں نہ ہو، ان کے متعلق بھی سننے کا عقیدہ رکھے، تو اللہ فرماتے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کسی بھی غیر اللہ کے متعلق ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ رکھنا، کیونکہ اسباب تو ختم ہو چکے ہیں وفات آنے کے ساتھ، کیونکہ روح نکل چکی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جس کی روح نکل جائے وہ قیامت کے دن تک اس بدن میں واپس نہیں آتا ہے۔ سورہ تکویر میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت کی سختی بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں جب روحوں کو نفسوں کے ساتھ جوڑا جائے گا، تو وہ تو قیامت والے دن کا ذکر میں اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، جب روحوں کو برسایا جائے گا اور ان جسموں میں واپس آئے گا، تو فرمایا جو بھی کسی غیر اللہ کے متعلق، چاہے اس میں انبیاء کرام بھی شامل ہے، وہ بھی غیر اللہ میں آتے ہیں، تو جو بھی ان کے سننے کا قائل ہو، فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ، اور نہیں ہے پکار کافروں کی، إِلَّا فِي ضَلَالٍ، مگر گمراہی میں۔ قربان جاؤں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ، اور نہیں ہے پکار کافران دی، إِلَّا فِي ضَلَالٍ، مگر بھونکنا ہے کتیاں دی، ٹھیک ہے نا، ان کی پکار نہیں ہے مگر بھونکنا ہے کتوں کی، تو فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہیں ہے پکار کافروں کی إِلَّا فِي ضَلَالٍ، مگر بھونکنا ہے کتوں کی۔ اللہ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ کا معنی یہ سورۃ مائدہ میں اس کو کہتے ہیں ظالم، سورہ مائدہ میں اس بندے، یہاں پہ کیا کہا ہے، کافر کہا ہے، ڈائریکٹ فتوہ لگا ہے، اور سورۃ مائدہ میں اسے ظالم کہا ہے، آیت نمبر 81 میں، بلکہ 71 میں، یہ فرمایا مَن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس مشرک کو کیا کہا ہے، ظالم کہا ہے، اللہ اکبر، سورۃ مائدہ میں، اور اسے سورۃ کاف آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے گمراہ بھی کہا ہے اور جھوٹا بھی کہا ہے، ٹھیک ہے نا، سورۃ اس میں کیا کہا ہے، ظالم کہا ہے، اور سورۃ کہف میں اسے کیا کہا ہے، آیت نمبر 5 میں فرمایا مَا لَهُ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اللہ رب العالمین نے بیٹا بنا لیا ہے، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، جس کے بارے انہیں کوئی علم نہیں ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے باپ دادوں کے پاس، کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اللہ فرماتے بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلنے والی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اِن یقولون، نہیں کہتے یہ لوگ، اِلَّا کَذِبًا، مگر جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس مشرک کو سورۃ مائدہ میں کیا ظالم کہا، ادھر یہ سورۃ کاف میں آیت نمبر 5 میں انہیں کیا کہا ہے، جھوٹا کہا ہے، اور اسی طرح سورہ فاطر میں آیت نمبر 14 میں انہیں اللہ رب العالمین نے مشرک کہا ہے، ظالم بھی کہا، جھوٹا بھی کہا، اور سورۃ فاطر میں آیت نمبر 23 میں اللہ نے انہیں مشرک بھی کہا ہے، یہ علی آیت فرمایا اللہ اکبر والذین تدعون من دونہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر،
نہیں ہے وہ مالک من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چلکے کے بھی مالک نہیں۔ یہ مثال اس لیے دی ہے، کھجور کی گٹھلی یہ قبر ہے، اندر یہ کھجور کا دانہ قبر ہے، اندر پڑی گٹھلی میت ہے، گٹھلی کے اوپر یہ جو چلکا ہوتا ہے وہ کفن ہے۔ فرمایا یہ اپنے کفن کے بھی مالک نہیں تو تیرے مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ اور تیری پکار کیا سنیں گے؟ جو کہتے ہیں ہماری ادھر سے سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر، لیکن قرآن کے نرے مخالف ہے نا، مانتے ہی کوئی نہیں، اور نہ مانوں کا کوئی زندگی میں کوئی علاج نہیں ہوا کرتا ہے، اس کا علاج قیامت والے دن اللہ ہی کرے گا، ٹھیک ہے نا، کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو فرمایا ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، اللہ فرماتے لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار نہیں سنتے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ مولویوں نے یہ آیتیں پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ تو فرمایا لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض یہ سن بھی لے، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، یہ تمہیں جواب نہیں دیتے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن، يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ تمہارے اس شرک اور کفر کا انکار کریں گے۔ یہ شرک اگر لفظ اس صورت میں نہیں ہے تو پھر میں مجرم ہوں، ٹھیک ہے نا، میں جرمانے کا پابند ہوں۔ تو فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن تمہارے اس شرک کا کہ تم نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ یہ سن لیا کرتے ہیں، یہ انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ اس خبردار ذات سے کون تمہیں بہتر خبر دے سکتا ہے؟ کون تمہیں بتا سکتے؟ اور اس سے تھوڑے آگے اللہ نے فرمایا مَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندے اور مردے برابر نہیں۔ لیکن مولوی کہتے ہیں قرآن بھاویں آ گئے، اذن نزدیک تو مردے زندے برابر نہیں۔ تو فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، نہیں ہے برابر مردے اور زندے، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جو ہے یسمع سنا دیتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ تو اللہ تو جسے چاہتا ہے وہ تو اس پہ تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے تو درخت کو بھی سنا لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر آجا، درخت آ گیا، نبی علیہ السلام نے اوٹ پکڑ کے وہاں قضائے حاجت فرما لی۔ اللہ جسے چاہے، یہ تو غلط ہے، ٹھیک ہے نا، سنا لیتا ہے۔ اللہ جسے چاہے تو پتھروں کو بھی سنا لیتا ہے، اللہ جسے چاہے، اللہ جب چاہے تو پانی کو بھی سنا لیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ چاہے تو سنا لیتا ہے، لیکن قانون یہ ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ قبروں میں پڑے ہوں کو سنا نہیں سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ جسے چاہے یہ اس کی چاہت پر، ٹھیک ہے نا، لیکن قانون یہ ہے کہ تم قبروں میں پڑے ہوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس میں آگے تخصیص نہیں کیا کہ الا مگر الانبیاء، نہیں نہیں، یہ سب کے لیے عام ہے کہ قبروں میں پڑے ہوں کو آپ سنا نہیں سکتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، تو میں نے کہا مقصودی بات جو سورہ فاتر میں اس کو مشرک کہا ہے، سورۃ کاف میں اسے جھوٹا کہا ہے، اور سورہ مائدہ میں اسے کیا کہا ہے؟ ہاں، سورہ مائدہ میں سے ظالم کہا ہے، اور اسی طرح اس صورت میں سورہ احقاف میں اسے کیا کہا ہے؟ گمراہ کہا گیا ہے۔ یہ ذرا سورہ احقاف 26واں پارہ پہلا صفحہ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور کون ہے بڑا گمراہ اس سے یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، من لا يستجیب له الى یوم القیامت، ان کو پکارتے ہیں جو انہیں قیامت تک آواز نہیں دے سکتے ہیں، ان کی بات کو پکار قبول نہیں کر سکتے ہیں، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے غافلون، ان کے شور و پکار سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت والے دن، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ ان کے لیے دشمن بن جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور یہ جو جن کو انہوں نے پکارا ہے، جن کو آواز دی ہے، جن کے سننے کا عقیدہ رکھا ہے، یہ لوگ اٹھ جائیں گے اور ان کے پکار اور شور و پکار کا انکار کر جائیں گے۔ دوسرے مقام میں فرمائے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، قیامت والے دن یہ کہیں گے اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، نہیں تھے ہم مگر تمہاری شور و پکار سے غفلت میں تھے۔
ہم غافل تھے یار، تساں کدھر پکارے اے اکسن حضرت جی اساں پکارے اساں یہ عقیدہ سی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ انکار کریں گے۔ تو صورت فاتر کو بھی آپ نے دیکھ لیا حوالہ، تو اب نچوڑ کیا نکلا کہ غیر اللہ کے متعلق سننے کا عقیدہ رکھنے والا ظالم بھی ہے، اور یہ جھوٹا بھی ہے، اور یہ گمراہ بھی ہے، اور یہ مشرک بھی ہے، اور یہاں فرمایا وما دعاء الکافرین، اور یہ پکا ٹکا کافر بھی ہے۔ صرف ایک فتویٰ نہیں ٹھوکا ہے قرآن نے، ہم تو پھر بھی نرمی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر، ہم تو پھر بھی نرمی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ہی چیر مورد الزام ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا وما دعاء الکافرین، نہیں ہے پکار کافروں کی، الا فی ضلال، مگر بونکنا ہے کتوں کی، وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں جو زمین میں، طوعا و کرہا، خوشی سے و کرہا، اور زور سے، ٹھیک ہے نا، خوشی سے اور ناخوشی سے، وَظِلَالُهُمْ، اور سائے بھی، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام، ہر چیز کے سائے بھی سجدے کرتے ہیں۔ جب صبح سورج طلوع ہو جائے تو سائے ہوتے ہیں مغرب کی طرف، سائے جو ہے نا سارے سجدہ ریز ہوئے ہوتے ہیں، اور جب مغرب کی طرف دھوپ چلی جائے، سورج چلا جائے، تو مشرق کی طرف ساری چیزیں سجدہ ریز نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس چیز کا سایہ مثال کے طور پہ جب ادھر سے سورج نکلے تو یہ ادھر سجدہ ریز ہوگا نا، اور جب ادھر دھوپ آ جائے تو اس کا سایہ ہوتا۔ تو فرمایا وَظِلَالُهُمْ، اور ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے ان کے سائے بھی، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام سجدے کرتے ہیں۔ اللہ، اس سے آگے قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل فاتخذتم من دونه اولیاء، اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ قرآن، ہاں ہاں ہاں، یہ آیت سجدہ ہے بالغدو والآصال، یہ سجدہ تلاوت بھی کر لینا۔